السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس پر فرض روزے باقی ہوں تو اس کے پیچھے اس کا جو ولی ہے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ عبادات میں بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو فوت شدہ کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے اور جائز ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے فوت شدہ کی طرف سے پیچھے رہ جانے والوں یا ورثاء کی طرف سے ادائیگی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادات وہ معاملہ ہیں جس کو ہم توقیفی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادات کے معاملے میں قیاس نہیں ہو سکتا۔ عبادت ویسے ہی بجا لائی جا سکتی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا ہے، اس کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کی طرف سے نیک اعمال میں سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا، یہ معاملہ بھی قیاس سے حل نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات کے متعلق آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ ہم اپنے فوت شدہ کی طرف سے کر دیں تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ جیسے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد نے حج نہیں کیا تھا تو کیا میں حج کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے والد نے لوگوں کا کوئی قرض دینا ہوتا تو کیا وہ ادا کرنا ضروری تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حق زیادہ اولا ہے کہ وہ ادا کیا جائے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو والد کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح عمرے کے متعلق پوچھا کہ آپ نے کہا فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرو۔ اسی طرح جتنی بھی مالی عبادات ہیں، صدقہ خیرات ہے، فوت شدہ کی طرف سے یہ نیت کر کے کہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں، کسی جگہ یتیموں کی کفالت ہے، بیواؤں کی کفالت ہے، غریبوں کی مدد ہے، کوئی صدقہ جاریہ ہے جیسے کنواں کھدوانا ہے، پانی کا انتظام ہے، تعلیمی اداروں کی میں طلبہ کی مدد ہے، اس طرح کے جتنے کام ہیں یہ سارے صدقہ جاری ہیں، یہ فوت شدہ کی طرف سے کیے جا سکتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ روزہ اگر رہ گیا ہے تو پھر اس کے قریبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اس میں یہی ترتیب ہے جس طرح انسان کی اپنی زندگی میں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکتا پھر فدیہ دے۔ تو اگر کوئی ورثاء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں تو پہلی اولویت اسی بات کو ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے، اور جتنے چھوٹ گئے ہیں اتنے رکھیں گے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ لیکن وہ روزے جو کسی مریض کی دائمی مرض کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہی فدیہ دیا جا چکا ہے، ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ اس وقت اس کے اوپر تھے اور اس کی جسمانی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ رکھ سکے تو ان کا فدیہ دے دیا، تو وہ روزے ان کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ تو اب جو روزے باقی تھے جن کا فدیہ نہیں دیا تو پیچھے رہنے والے وہ روزے رکھیں گے، اور اگر اس رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بھی قیامت کے قرب کے باب میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کو اپنے وہ فرائض جن کی ادائیگی ضروری ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے رہ جانے والوں کو اپنے رخصت ہو جانے والے بندے کے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اب اسی پر بعض لوگ قیاس کر کے نمازوں کی آج کل ادائیگی کے لیے کہتے ہیں، یا ایسے اشتہارات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کی نمازیں پڑھوائیں اور فی نماز کا ریٹ طے کیا ہوا ہے، باہر کے ملکوں میں وہ ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں ہے اور یہاں پر جو ہے وہ روپے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث مبارکہ میں نماز کی ادائیگی کا یا نماز پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اس کی قضا ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی نہیں، چونکہ روزے کا حکم ہے اس لیے نماز کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر پہلے بتایا کہ قیاس نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حائضہ خاتون روزے کی تو قضا کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صریح احکامات ہیں، ان میں قیاس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نمازوں کا یا قرآن مجید کی تلاوت کا کہ اس کا ثواب فلاں کو مل جائے فلاں کو مل جائے، یہ عبادات ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صراحت نہ ہو جائے کہ فلاں چیز کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، منتقل کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک کسی فوت شدہ کی طرف سے وہ عمل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو نمازیں پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ فوت شدگان کو منتقل کرنا، اور صرف ایک کو نہیں پوری امت کو منتقل کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔